السلام علیکم، میں جہانزیب نذیر آپ کے ساتھ۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں، جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں، لیکن شاید حوصلہ نہیں ہوتا۔ آج آپ کے ساتھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک عام سا انسان ہوں، اور میں نے زندگی میں اس چیز کا تہیہ کیا کہ اپنے اندر جو بھی جذبات، جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو لا کر عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھ دینا ہے، اپنے جذبات کو پیش کرنا ہے، شاید اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی۔ پہلے میں لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا، اللہ کی طرف بلاتا تھا، تبلیغ میں جایا کرتا تھا، الحمدللہ ابھی بھی جاتا ہوں۔ تو لوگ بہت پسند کرتے تھے، جہاں بھی جاتا بات کرتا۔ بہت جگہ پر گیا، پاکستان میں بھی بہت جگہوں پر گیا جہاں میں نے بیان کیا، بات کی، تو بہت لوگ میرے پاس آئے، کہا آپ عالم ہیں، آپ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کی بات دل کو لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے، ایک گفٹ دیا ہے، بات کرنے کا فن دیا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو مسلمانوں کی بہتری کے لیے استعمال کروں۔ میں نے بات کرنا شروع کی، میرے کافی سارے بیانات پڑھے ہوئے ہیں، اسلام کے بارے میں بات کی، دین کے بارے میں بات کی، اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں، جہاں کہیں ظلم ہوتا اس پر میں کھل کر بات کرتا۔ اور آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، مجھے اور حوصلہ ملتا چلا گیا۔ درمیان میں نے بات کرنا چھوڑ دی، اپنے بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا۔ لیکن پھر جب یہ معاملات ہوئے، ہم نے دیکھا کہ رات کو 12 بجے عدالتیں لگیں، پولیس کی وینز آ گئیں، ایک شخص جو اسلام کا دفاع کرتا ہے، ایک شخص جس کو پوری دنیا لیڈر مانتی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے اوپر بات کرتا ہے، اس کو اچانک بہت سارے لوگ مل کر عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں مدینہ شریف میں تھا، میں نے وہاں پر ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور بتایا لوگوں کو کہ میں آج کے بعد اس طرح کی بات ضرور کروں گا، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، اور حق کی بات کروں گا۔ میں عام سا انسان تھا، آپ لوگوں نے اتنی محبت دی کہ میری اس ویڈیو کو تقریباً 3 ملین لوگوں نے دیکھا، لاکھوں کومنٹس آئے، پرسنل میں لوگوں نے کومنٹس کی، بہت لوگ مجھے ملے جنہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اور کہا کہ آپ بات کریں، آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ میری اور حوصلہ افزائی ہوئی، میں ویڈیوز بناتا چلا گیا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ صحافت کی طرف پر بات کریں، جس طرح صحافی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرا یہ سٹائل نہیں ہے، نہ میں صحافی ہوں۔ میں حالانکہ کر سکتا تھا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں نام لوں ویڈیوز بنا کے، آج شہباز شریف نے یہ کر دیا، مریم نواز نے یہ کہہ دیا، حمزہ نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے یوں کر دیا، یاسمین راشد نے یہ بات کہہ دی، اور جنرل باجوہ نے یوں کر دیا۔ تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں لوگوں کے نام لے لے کر ویڈیوز بناؤں۔ مجھے ایک شرم سی آتی تھی کہ یار غیبت نہ ہو جائے، اور میں نام لوں گا تو لوگ کامنٹس میں ان کو گالیاں دیں گے، تو میں ذریعہ نہ بن جاؤں لوگوں کی گالیوں کا۔ تو میں نے اپنے طرز پر بات کرنا شروع کی۔ میرا مقصد لوگوں کو شعور دینا تھا۔ اب جب مہنگائی بڑھتی گئی، ظلم و زیادتی بڑھتی گئی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی بڑھتی چلی گئی، تو اسی کے مطابق میں بات بھی کرتا رہا، لیکن میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اب ہوا یوں کہ پچھلے ہفتے سے کچھ لوگ اکاؤنٹس کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، اکاؤنٹ کو بلاک کرنے کی، ہیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پرسنل میں بھی بہت سارے لوگ میسج کر رہے تھے۔ جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں، جہاں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں اچھی، وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ حق کی بات نہ کریں، تو آپ کو سٹاپ کرنے کی، آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے تھوڑی مجھے پریشانی ہوئی، کیونکہ میں ایک عام سا انسان ہوں۔ دوستوں نے، لوگوں نے بھی سمجھایا کہ وہ جو اینکرز اور صحافی لوگ بات کرتے ہیں وہ فیمس ہیں، عمران ریاض خان کرتا ہے، ارشد شریف کرتا ہے، اور بہت لوگ کرتے ہیں، تو وہ فیمس ہیں، ان کو لوگ جانتے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں کون جانتا ہے؟ تمہیں تو اٹھا کے لے گئے یا کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دیا۔ تمہارے تو 2 لاکھ فالورز ہیں، ایک ہی یہ پیج ہے، یہ بھی بند ہو جائے گا، تو تمہارا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم آئے اور گئے اور چلے گئے۔ تم ایسا کرو، سیاست پر بات کرنا چھوڑ دو۔ مذاق میں کچھ دوستوں نے کہا کہ تم وہ دیگچا لے آؤ اور کھانے پکانا شروع کر دو اور اس کی ویڈیوز بنا لو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کھانے بنانے کی ویڈیوز بنائیں گے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ امت کو کھانے پر لگا دو، کھانے بناتی رہے، نئی نئی ڈشیں پکاتی رہے اور کھاتی رہے، مزے کریں، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی۔ یا ناچ گانے پر لگا دو، بے حیائی پر لگا دو، جھوٹ پر لگا دو، اس سے کسی کو کیا تکلیف ہونی ہے۔ یا اس کے برعکس اب جو لوگ نون لیگ کی طرف ہیں، نون لیگ کی حمایت میں بات کرنا شروع کر دو، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں بات کرنا شروع کر دو۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں زیادتیاں، ان کے حق میں بات کرنا شروع کر دو، یہ صحیح ہیں، بس یہ بولو یہ صحیح ہیں، تو تمہیں ابھی یہ سر آنکھوں پر اٹھا لیں گے اور تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، اور تمہیں یہ مشکلات بھی پیش نہیں آئیں گی۔
لیکن اگر حق پر چلو گے، حق بات کرو گے، سچ بات کرو گے، ظلم کے خلاف گے، تو یہ پریشانیاں اور یہ مشکلات، یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ میں ایک عام سا انسان ہوں، اور ظاہری بات ہے اسٹیٹ کے ساتھ تو کوئی بھی ٹکر نہیں لے سکتا، طاقتور لوگ نہیں لے سکتے، تو ایک عام لوگ کیسے لے سکتے ہیں۔ اب اس لیے مقدمہ میں آپ کی عدالت میں، آپ تقریباً جو مجھے سنتے ہیں 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، تو میں آپ کی عدالت میں یہ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ آپ ہی بتائیں، آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب میں بات جاری رکھوں اس پر، جیسے پہلے بات کر رہا ہوں ویسے بات کرتا رہوں، یا اس کو چھوڑ دوں؟ دل نہیں مانتا کہ اتنی زیادتی ہوتی رہے۔ کہیں بھی دنیا میں ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو میں اس پر بات کرتا ہوں۔ تو یہ میرے اپنے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس پر بات نہ کروں، مجھے بہت جبر کرنا پڑے گا اپنے دل پر، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں۔ ہم کسی سے ٹکر تو لے نہیں سکتے، کمزور لوگ ہیں، اور جو لوگ ہمیں روکنے کی اور سٹاپ کرنے کی، چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اکاؤنٹ بلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، باقی پاکستان کے اندر جتنے اور لوگ بھی بول رہے ہیں ان سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو فیصلہ آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کو کنٹینیو رکھوں، اس کو چھوڑ دوں، یا چپ کر کے گوشے میں پڑا رہوں، یا اسلام کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دوں کہ میں نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ باتیں کرنی چاہیے، میں کرتا بھی ہوں۔ انقلاب اور مسلمانوں کی ریاست کی اور اسلامی ریاست کی اور دنیا کے اندر اسلام کے قیام کی باتیں، اس طرح کی باتیں چھوڑ دوں، کیونکہ اس طرح کی باتیں کروں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام آئے، جو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے، جو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا میں اسلام پھیلے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں۔ اب میں آپ کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں، آپ کی سجیشن کا مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ میرا، آپ کا، میرے سارے پاکستانیوں کا، سارے مسلمانوں کا، پوری امت کا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے آپ کی سجیشنز کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پھر کیا ہوا کہ وہ چاروں مل کر پوری ملائی کھا جاتے تھے، اور جو شاپر پہ تھوڑی لگی ہوتی تھی نا، وہ جا کر بکرے کے منہ پہ ایسے مل دیتے تھے تاکہ بادشاہ کو یہ لگے کہ اس نے بھی ملائی کھائی ہے۔ اور یہی سب کچھ پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اوپر سے کھانا شروع کرتے ہیں، اوپر سے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جس کو